7 مفید باتیں سفر کے مہینے کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، جس کا نام ہے اسلامی مہینے اور مسلمان۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے 7 مفید باتیں سفر کے مہینے کے بارے میں۔ نمبر 1، سفر کا مہینہ یہ ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے اور محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ نمبر 2، سفر کے مہینے کا نام سفر کیوں ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سفر کہتے ہیں خالی چیز کو۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، لوٹ مار کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جنگ و جدل کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، سیر و تفریح کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور مکان پیچھے سے خالی رہ جاتے تھے، اور یہ جملہ بولا کرتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گئے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کا نام بھی سفر پڑ گیا کہ اس مہینے میں مکان خالی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس مہینے میں 2 نہایت ہی برے کام عرب کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ان برے کاموں میں سے پہلا کام ہے تقدیم و تاخیر کرنا، یعنی کہ محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے سے بدل دینا اور سفر کے مہینے کو محرم سے بدل دینا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 37، ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا۔ حقیقت تو یہی ہے، مہینوں کو پیچھے کرنا یہ زیادتی ہے کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی کو پورا کر سکیں ان مہینوں کی گنتی کو جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، ان مہینوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ اس مہینے میں ایک برا کام یہ بھی کیا کرتے تھے کہ سفر کو محرم سے بدل دیا کرتے تھے۔ جس مہینے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حلال کر دیتے تھے، اور جسے اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ کفر میں زیادتی ہے سراسر۔ اور زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوسرا نہایت ہی برا کام جو اس مہینے میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5707۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیمار کسی دوسرے شخص کے پاس بیٹھے وہ بھی بیمار ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا تب ہی بیمار ہوگا جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ ولا طیرۃ، اور کوئی چیز مرہوس نہیں ہوتی۔ راستہ بلی کاٹ جائے تو اس وجہ سے کام برا نہیں ہوتا۔ اگر آپ 13 نمبر پہ رہ رہے ہیں تو 13 نمبر کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں کسی مشکل میں نہیں پڑنے والے۔ ولا طیرۃ، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، نہ کوئی نمبر، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی جگہ، کچھ بھی منحوس نہیں ہے۔ ولا ہامۃ، اور الو کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ الو کے گھر پہ بیٹھنے کی وجہ سے یا گھر کے ارد گرد چکر لگانے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ غلط بات ہے کہ روح الو کی شکل میں آتی ہے، وہ جو فوت ہوا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں الو کی شکل اختیار کر کے گھر میں آ کے لوگوں کو آوازیں دیتی ہے، ایسی غلط بات ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ اس کی نفی کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی نحوست کا مہینہ نہیں۔ سفر کے مہینے کے رات اور دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 51، ارشاد فرمایا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔
اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفر کا مہینہ باقی مہینوں کی ہی طرح ہے، اس مہینے میں کوئی شر نہیں ہے۔ اس ایپیسوڈ کی 5ویں بات، وہ کام جو غلط عقیدے کی وجہ سے اکثر لوگ نہیں کرتے۔ نمبر 1، شادی بیاہ اس مہینے میں نہیں کرتے۔ نمبر 2، سفر نہیں کرتے اس مہینے میں۔ نمبر 3، اس مہینے میں کسی کام کا آغاز نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر شادی بیاہ کیا اس مہینے میں تو وہ شادی چلنے والی نہیں، اگر سفر کیا تو وہ سفر خیر والا سفر نہیں ہوگا، اور اگر کسی کام کا آغاز کیا تو وہ کام صحیح طریقے سے چلنے والا نہیں ہے۔ اس کا رد کیا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز اسی مہینے میں کیا تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے غزوۃ الابواء، جو اسلام کا پہلا غزوہ تھا، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں لشکر کا امیر بنا کر روم کی طرف روانہ کیا تھا۔ اگر یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث نمبر ہے 3910۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یہ جملہ 3 بار بولا کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، کسی بھی چیز کو آپ اپنے لیے منحوس نہ سمجھا کریں۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا ہے، گمان کرتا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری اور 7ویں بات، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سفر کے مہینے کا آخری جو بدھ ہے، اس بدھ کو مسجد میں بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اس بدھ کو خاص کیا ہوا انہوں نے۔ اور ان سے پوچھا جائے کیوں کرتے ہیں تو آگے سے جواب دیتے ہیں اس دن بہت زیادہ مصیبتیں اترتی ہیں بھائی، بہت زیادہ برائیاں اس دن میں اترتی ہیں۔ تو اس طرح بدھ کو خاص کر کے عبادت کرنے والا شخص بدعتی شخص ہے۔ اس لیے بدعتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کو خاص نہیں کیا کہ سفر کے آخری بدھ میں آپ نے عبادات کرنی ہے، نوافل پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے۔ ہر دن میں اگر آپ کرتے ہیں تو اس بدھ کو بھی کریں، اگر آپ صرف اس بدھ کو خاص کر کے کریں گے تو آپ بدعت کریں گے، اور کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کو حوض کوثر نصیب نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، میرے بعد آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔